یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو عزیزو، اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اپنے علم سے دین اسلام کو تجویز فرمایا۔ یہ اللہ کا حقیقی ضابطہ ہے اور ہر زمانے میں اللہ کا یہی ضابطہ ہے۔ جب دین دنیا سے مٹ جاتا ہے تو پھر دنیا مصیبت کا اڈا بن جاتی ہے، فساد کا مرکز بن جاتا ہے، جان مال محفوظ نہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور دین اگر زندگیوں میں اور عالم میں آ جائے تو دنیا ہم لوگ کا گہورا بن جائے، ہر جگہ خوشحالی، ہر جگہ رحمتیں، ہر جگہ برکت یہ اللہ لاتے ہیں۔ جان مال محفوظ ہوتا ہے، خون محفوظ ہوتا ہے، بلکہ کافر تک کے مزے ہو جاتے ہیں، کافر تک کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد معاملہ دوسرا ہوگا، دنیا میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محنت دے کر بھیجی کہ یہ دین سارے عالم میں آئے، ہر شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر ملک میں، ہر زبان والوں میں یہ آ جائے، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ پچھلی محنتیں ساری انبیاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں ضم کر، اور آپ والی محنت میں آپ کی امت کو بھی شامل کر۔ تو مقصود اس محنت کا، ہر لائن کا، دین ہر شعبے میں عالم کے اعتبار سے قیامت تک حقیقت کے ساتھ زندہ ہے۔ مقصود اس محنت کے لیے تو وہ اللہ کے سارے وعدے جو کتابوں میں ہیں، بیانات میں ہیں، عزائم میں ہیں، وہ سب ہم بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے اللہ کی نصرت میں۔ لیکن ہر محنتوں سے یہ دین نہیں آیا، ہر طریقے محنت سے اسلام کی حقیقت والا دین زندہ نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص محنت ہے، ایک مخصوص طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اس طریقے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تجربات پر، اپنے گمان پر، اپنی استعداد پر، اپنی رائے پر پھر وہ دین زندہ نہیں ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہ ہر کچے پکے مکان میں جائے۔ اس کے لیے میرے بھائی عزیز کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں جھانکنا ہوگا، قرآن دیکھنا ہوگا، سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حیات صحابہ اس لیے ہے تاکہ یہ پتہ چلے ہم دین میں کتنے ناقص ہیں اور ہم محنتوں میں کتنے ناقص ہیں، یہ سمجھانے کے لیے حیات صحابہ لکھی ہے۔ اور جو حضرت جی بولتے ہیں بار بار سیرت کا مذاکرہ کرو، کام کو سیرت پر لاؤ، یہ سمجھانے کے لیے جب وہ سامنے ہوگی تو پھر ہماری محنتیں ہماری اپنی نگاہ میں عیب ہو جائے گی، اپنی ہی محنتیں اپنی نگاہ میں عیب ہو جائے گی، ان میں تھوڑی تھوڑی محنتوں میں فخر پیدا ہو جائے گا، کمال پیدا ہو جائے گا اپنی نظر میں۔ تقریباً 100 سال ہو گئے محنت کو شروع ہوئے، لیکن حق کتنا زندہ ہوا ابھی تک۔ مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 جماعتیں نکالی، 25 میں آپ خود نہیں، 25 خروج میں آپ خود شامل رہیں، کوئی 2 مہینے کے لیے، کوئی 3 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، افراد بعضوں میں 7، بعضوں میں 8، بعضوں میں 15، کسی میں 10,000، کہیں 30,000، 40,000، 50,000، کہیں 313، ایسے افراد ہیں۔ اب مدتیں کیوں رہیں؟ بقیہ میں 600، 500،
کم و بیش ایسے نکلتے رہے، مدتیں کم زیادہ اوقات کی ہیں. یعنی اوسط اگر جوڑا جائے تو ہر صحابی کے حصے میں سالانہ 6 سے 7 مہینہ آتے ہیں. تو سب ملا کے کتنے افراد کا خروج ہوا ہوگا یہ ساری جماعتوں میں؟ ہمارے زمانے میں کتنی جماعتیں گی 100 سال میں؟ بیرون کی، اندرون کی، سیروزہ، مقامی اعمال، مختلف جوڑ، مختلف مشورے، مختلف فکریں. تو کمیت کے اعتبار سے تو آج محنت زیادہ ہوگی، محنت تو آج بہت ہوگی. اتنی جماعتیں تو صحابہ کی بھی نہیں نکلی تھی کبھی جتنی آج نکل گئی. لیکن باقی کیوں کا تو ہے. اور دین پر اغیار کا نظام غالب ہے. آج مسواک پر برس غالب ہے. اچھے دیندار مسواک پر برس، تھوڑی بہت سمجھ میں آئی تو برس بھی اور مسواک دونوں ملا لیا. ٹوپی پر ہیڈ غالب ہے، شرعی لباس پر باطل کا لباس غالب ہے، باطل کے چہرے غالب ہیں، باطل کی معاشرت غالب ہیں. مخلوق کے قوانین اسلامی نظام پر غالب ہوں. طبی قوانین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احتیاط پر غالب ہے. یہود نصارہ کا نظام دنیا میں چھایا ہے. تعیش کی معاشرت کا غلبہ ہے دنیا میں. مزیدیں آج بھی ویران ہیں، برائی کے اڈے آج بھی آباد ہیں. برائی کے مراکز 24 گھنٹہ آباد ہیں. مسجد آفس کے جیسے وقتاً فوقتاً کبھی کبھی کھلتی، حالانکہ محنت اتنی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں اپنے کام کو صحابہ کے آئینے میں جھانکو، اپنی زندگی کو جھانکو، محنت نتیجہ کب لاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مصر کو فتح کرنے کے لیے گئے، کئی سال ہو گئے آپ وہیں پڑے ہیں، پتہ نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، برسوں ہو گئے آپ کو، باطل جا نہیں رہا ہے. خط میں لکھا کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم نے نئے کام شروع کر دیے اپنی محنت. وہ ہے تو صاحب باطل کے مٹنے میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے نئے کام شروع کر دیے. ہم نے اپنی محنتوں میں کیا کیا؟ جو حضرت بھی بار بار بولتے ہیں وہ صحابہ کے واقعات، گدھے کا گوشت پکا جا رہا تھا، کہا کہ الٹ دیا گیا. مومن کی مثال قلب معلم کی طرح، ابتدائی ہوئے کتے کی طرح، اور حکم آتا تھا یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو. یہ سب واقعات نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے تم کتنا عزت ہے بھائی. تمہیں ہم جو بتا رہے ہیں کام کا، تم اس اپنے کام کو اس ہدایت پر کتنے لائے کہ نئے کام تم شروع کر دیے. جا کے مصر اس لیے نہیں پتہ ہو رہا ہے کہ تم نے نئے کام شروع کر. صحابہ کو جو بھی جس لائن کی لشکر روانہ کیا جاتا تھا، کام بتایا جاتا تھا، ہدایت دی جاتی تھی، ساتھ ایک جملہ کہا جاتا تھا، دیکھو کوئی نیا کام کر کے مت آئے. حضرت حذیفہ نے کو بھیجا میں دشمنوں کی خبر لے کر، تو سنو لیکن کوئی نیا کام کرنا ہے. تو نئے کام کا خیال آ گیا. ابو سفیان ہے، فتنے کی جڑ ہے، مار دے تو ختم ہو جائیں گے. لیکن کہا کہ ہدایت اس کی بھی نہیں گئی ہے کرنے. نفع تو بہت دکھ رہا ہے، اتنے لوگ جڑ جائیں گے، اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، لیکن کرنے کو نہیں بولا گیا نا. دیر رکھ لیا سرکش، دشمنوں کو خبر ہو. اطاعت وجہ سے حکمتیں بھی اللہ نے. واپس آئے تو راستے میں 30 فرشتے ملے، امامہ باندھے. اللہ چاہتا تو یہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے. یہ فرشتے بھیجیں حضرت حذیفہ کے پاس سمجھانے کے لیے کہ اطاعت والوں کے ساتھ اللہ کی کیسے نصرت ہو جاتی ہے. کہ اپنے نبی کو کہتے ہیں نا دشمنوں کا کام اللہ نے کر دیا. حالانکہ کتنی تنگی خندق میں، کتنے حالات خراب، سردی ہے اور لباس نہیں، بھوک ہے اور کھانا نہیں، اور سارے عرب اکٹھا ہو گئے. 5 اسپیشل قبائل ساتھ میں رہے ابو سفیان، سارے عرب کو اکٹھا کرے. باہر کے دشمن ایک ساتھ آئے، اندر کے دشمن یہود کو ساتھ میں ملائے. حالانکہ معاہدہ تھا بنو قریظہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دھوکہ دیا.
خندق مدینہ میں رہ گئی کہ تمہارا جو مرکز ہے آج تو اسی کو تباہ کر دیں، نظام ہی ختم کر دیں، سب اکٹھے ہو گئے، باہر والے بھی اندر والے۔ ان سب کے سب سیرت پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ حالات اپنی جگہ، واقع اپنی جگہ، سردی اپنی جگہ، کریں گے وہ جو ہمیں بولا جائے۔ ہم حالات نہیں دیکھیں گے، ہم نفع نقصان نہیں دیکھیں گے، کرنے کو کہا گیا ہے کہ وہ ہم وہ دیکھیں۔ اللہ نے ایسا نظام چلایا، شمال سے چلنے والی، اللہ نے مخلوق میں جوڑ پیدا کیا، بے جوڑ ذات اللہ کی، ہواؤں میں بھی نر مادہ بنایا۔ شمال سے چلنے والی ہوا نر ہے، مشرق سے چلنے والی ہوا مؤنث مادہ ہے۔ شمالی ہوا بھی مشرقی ہوا کے پاس، چلو مدد کریں مسلمانوں، کہہ رہے ہیں شریف اور آزاد عورت رات میں نہیں چلتی، تم چلے جاؤ۔ اچھا نہیں کہا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی پوروا ہوا، شمالی ہوا ساتھ میں آج جو آندھی چلی، ان کے کجاوری مٹی میں دھس گئے، خیمے بھی اکھڑ گئے، پھٹ گئے، کھوٹے بھی اللہ نے توڑ دی، اور ایسی تیزی کے ساتھ تم دبا کے بھاگے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا بھی نہیں، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار تب بھاگے، اور اندر کے اپنے جو گڑبڑ کیے، معاہدے کو توڑا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے یا رسول اللہ آپ صحابہ کو لے کے جاؤ، میں اندر سے روح پیدا کرتا ہوں، اندر جا کے ان کے دلوں کو گرا دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایسے جملے سے مخاطب ہوئے، یہود خود کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو ایسے انداز میں مخاطب ہوتے نہیں دیکھا، اے سورو، اے بندرو، ایسے الفاظ سے مخاطب، صفائی ختم، صفائی کر رہی ہے۔ تو کہا گیا ابر ابن عاص تم نے نئے نئے کام شروع کر دیے، اس کے لیے دیر ہو رہی ہے باطل کے مٹنے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے دشمنوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے، ایسے ہی دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بھی آ گئی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بھی آ گئی۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ یہ دعوے کی چیز نہیں ہے کہ دنیا کی محبت میرے دل میں ہے نہیں ہے، یہ تو علامتیں بتائیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تمہارے جان مال کے قیمتی سمجھنے نے دنیا میں حق کو غالب ہونے سے روکا ہوا، اسلام کو پھیلنے سے روکا ہوا۔ جان کو کتنا قیمتی سمجھے، سردی میں جانے کو تیار نہیں کیونکہ بدن کی حفاظت سردی سے کرنا، گرمی میں جانے کو تیار نہیں، گرمی سے کرنا ہے بدن کی حفاظت، بارش میں جانے کو تیار نہیں، مجاہدے والے علاقے میں جانے کو تیار نہیں، جسم کو بچا رہے ہیں کیڑوں کو کھلانے کے لیے خبر نہیں، اور وہاں جانے کھپائی گئی تھی، جانوں کو کھپاؤ۔ دنیا والے پکنک پہ جا رہے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچے کریں، اور ہمارے فروج کے خرچے کتنے، مسافت کتنی، ہمارے دل میں کیا ہے؟ موبائلوں پر، سواریوں پر، لباس پر، شادی بیاہ میں، غیر ضروری رسم و رواج پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، سہ روزہ میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، تقاضوں میں کتنا لگ رہا ہے، بیرون کی تشکیلوں میں کتنے لبیک بول رہے ہیں۔ کہا کہ باطل مٹ رہا ہے، نہیں اس لیے مٹ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کی طرح محبت آ گئی دنیا کی۔ اگر اپنی نیتوں کو صحیح کرو، مشقتوں پہ صبر کرو، جمعہ کی گھڑی میں اللہ سے مدد مانگو، یہ خط پہنچا ہے، سب کو سنایا گیا، سب اس پر آ گئے، ایک دن میں اللہ نے مصر کو فتح کیا۔ کہا کہ ہماری اپنی محنتیں صحابہ کی سیرت کی روشنی میں جھانکنے کی ضرورت ہے، لے جانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو سیرت نہیں جانے، باطل جانتا ہے اچھی طرح۔ ہمارے بنیاد سے کہتے ہم اسکندریہ گئے، وہاں کے بادشاہ نے ہمیں بلایا، ایک ترجمان لے کر آ جاؤ، 2 کرسیاں رکھی گئی، ہم میں بات چیت ہوئی،
کہا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں کانٹے دار درخت کیکر کے درخت ہوتے ہیں، کھیتیاں نہیں ہوتی، باغات نہیں۔ ہاں ہمارے یہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے ہمارے یہاں۔ ہم گرے پڑے لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک آدمی ہم نے ظاہر کر دیا کہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا اور بہت بڑا سردار نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں ہمارے آبا اجداد جن کاموں پڑے تھے اس سے روک دیا، ایسے کاموں کا حکم دیا جن کو ہم جانتے ہی نہیں، ایسی ذات کا پتہ بتایا جس سے نہ آشنا تھے۔ ہماری قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات کو رد کیا۔ دوسری قوم والے آ گئے، ایمان لے آ گئے، ان کی اتباع کر لی، ان کی تصدیق کر لی، اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، مدینہ منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے بہترین افراد کو قتل کر دیا، پھر آس پاس کے علاقوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر کہنے لگے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے ساتھ جو عملہ ہے نا، جن کو میں لے کر آیا ہوں، اگر ان کو تمہاری ایس عشرت ملک مال ان کا پتہ چل جائے، وہ آ کے اس میں شریک ہو جائے، تمہیں بھگا دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں ہاں تمہارے رسول سچے ہیں، جیسے تمہارے رسول آئے ہمارے درمیان بھی رسول آتے رہے، ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر آگے معاملہ یہ چلا کہ ہمارے درمیان کچھ بادشاہ ظاہر ہو گئے جو رسولوں سے ہٹ کے اپنے نفس پر چلانا شروع کر دیا، اپنی خواہشات پر چلانا شروع کیا، ہم ان کے تابع ہو گئے، رسولوں کی طرح چھوڑ دی۔ اس وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے، کہنے کہ تمہارے رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر اپنے آپ کو ڈال دو، تو کہا کہ جو تم سے ٹکرائے گا اللہ اس پر تم کو غالب کر دے گا، اور جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے گا اللہ تم کو حاوی کر دے گا۔ لیکن سننا، اگر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، اپنے طرز پر چلے، اپنے طور پر آ گئے، تو پھر تم دنیا میں ایسی ذلیل ہو جاؤ گے جیسے ہم ذلیل ہو۔ ایران کے بادشاہ نے خط لکھا چین کے بادشاہ کو، جو مسلمان ہمارے ملک میں آ گئے، مدد دو۔ کافر گیا خط لے، مدد کی درخواست لے۔ کافر کو چین کے بادشاہ نے کہا اچھا جن لوگوں نے تمہیں اپنے ملک سے نکالا ہے نا، پہلے ان کی ذرا حالات سنا، اور پہلے ذرا ان کی صفات بتاؤ کیا ہے۔ تو ہاں تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ وہ وعدوں کے پورا کرنے میں کیسے ہیں، عہد و پیمان کے کیسے آتے ہیں؟ وہ تو بہت پکے آتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے رہے، ہم کیسے پکے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنی معاشرت میں، اپنے بول میں، کہ عہد و پیمان کے تو بہت پکے ہیں وہ۔ اچھا جب تم وہ تمہارا مقابلے میں آتے ہیں تو ڈائریکٹ جنگ کرنے کچھ کہتے کہ نہیں، پہلے 3 باتوں کی دعوت دو، قبول کر لو ورنہ جزیہ ہو جائے گا، استدلال پر آؤ۔ وہ اپنے امیر کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اپنے امیر کے تو بہت تابع ہیں، امیر کے بالکل تابع، اور ان کے حرام حلال کہتے ہیں۔ کافی نے بتایا وہ حرام کہتے ہیں، حرام ہے، ہاں ان کا حرام حلال اس قسم کا ہے کیا؟ اچھا وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتے ہیں کیا؟ کرے نہیں، ایسا نہیں کرتے، اگر وہ کر لیے تو اس دن سے حرام ہو جائے گا۔ حضرت کہنے لگے بندے کا جب اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر حرام چیزوں کی نوسطیں بھی اس پر کھلا نہیں کرتی، اور بندے کا جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے تو حلال چیزوں کی نوسطیں بھی اللہ اس پر کھول دیتے، حلال چیزوں سے روکتے تمہارا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، حلال کی چیزوں سے منع کرتے، آگے تک کی فراست استعمال کر کے دیکھتے، آگے کتنا لفڑا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، شراب کو بند کروا دو، پردے نازل کروا دو۔ آج ہم تو جتنی ہدایت آتی ہے نفس کے خلاف سب اس کو حلال کرنے میں دیتے، چلتا ہے، باتیں اپنی جگہ ہے، ہم اپنی جگہ ہیں۔ جب ان کی سواریاں کیسی، جب یہ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اس نے کافر کو خط لکھا، واپس کر دیا، کہہ رہے تمہارے بادشاہ کو ایک خط دے دینا، اور کہنے کہ تمہارا مجھ پر حق ہے، اور میرے پاس فوج بھی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی فوج بھیج دوں گا کہ تمہارے شہر ایران کا ایک جو شہر مرو ہے
پہلا قافلہ پہلا آدمی وہاں ہوگا، آخری آدمی میرے ٹیم میں ہوگا، اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا، لیکن میں بھیجوں گا نہیں۔ تو یہ ان کے صفات ایسی اعلیٰ ہیں، اگر یہ جس سے ٹکرا جائیں، اگر پہاڑ بھی ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہمارے اندر یہ صفات کتنی ہیں؟ یہ محنت نتیجے لائے، صفات کو حاصل کرنے کی محنت۔ وقت کی بڑی بڑی حکومتیں خوفزدہ ہو گئی، کیسر و کسریٰ کی، اسکندریہ کی، چین کی، اور ہرقل اور رستم، سواروں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ دیکھو ان میں کیا ہے۔ جاسوسوں نے جا کے یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر ہتھیار ہیں، تیر ہے، تلوار ہے، نیزیں، سب کی کامن جاسوسوں کی کارگزاری رہی کہ یہ رات کے قیام کرنے والے ہیں اور دن کے گھوڑے کے پیٹ پر سوار ہو۔ قیام اللیل ان کا نہیں چھوٹتا ہے، رات کا قیام ان کا نہیں چھوٹتا۔ ہماری تہجد کا کیا حال ہے؟ جب گزاریوں میں تہجد کا یہ حال ہے تو گھروں پہ کیا حال ہوگا؟ ماحول میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو رات کو ان کا قیام نہیں چھوڑا، دوسرا یہ کہ دن میں امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی منکر کرتے ہیں، اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، روزے ان کے چھوٹتے نہیں۔ رمضان کے چلو فرض ہے تو رکھنا ہی پڑے گا ہر حال میں۔ ایک صحابی نے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ فلاں ساتھی ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ آپ نے بلایا کہ نہیں، اسلام مکمل نہیں، تو اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ کہنے نہیں یا رسول اللہ تو پڑھتا ہوں نماز، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ شکایت کرنے والوں کو کہا کہ یہ تو کہہ رہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ کہا جی میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ زکوٰۃ نہیں، میں تو نفل صدقہ کہہ رہا تھا، میں تو نفل نماز کہہ رہا تھا، یہ نفل نماز نہیں پڑھتا، بس تو پڑھتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں نفل کو بھی اتنی اہمیت دیتے تھے جیسے کہ گویا کے فرض۔ تقریباً 50 کے قریب روزے بنتے ہیں، ہر مہینے کا 13، 14، 15، شوال کے 6، ذی الحجہ کے 9، اور ایام بیس کے ذی الحجہ کے 2 ہی، اور اس طرح محرم کے 10ویں، اور ایک ملا کے قریب 50 روزے بیٹھتے ہیں۔ یہ اس پر صحابہ آئے ہوئے دن کے روزے، آگے اور لے جائیں گے، پھر عمرات کا بھی ملے گا، بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کتنا عملہ ہمارا صبح شام کے ذکر پر ہے بتاؤ؟ مسجدوں میں کون ذکر کر رہا ہے صبح شام؟ ہمارا عملہ کہاں ہے؟ ہمارے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے؟ ہمارے قرآن کے سیکھنے کا کیا حال ہے؟ کام کے پھیلاؤ نہیں، کام کے تقاضوں نہیں، اصل چیز سے نظر پھیر دی ہمارے۔ وقت کی بڑی بڑی طاقتوں نے بتایا کہ ان کے اندر صفات یہ ہے، کہا کہ پھر ہم تو ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے قدموں کے نیچے کی زمین بھی لے لیں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تو زمین کے اندر چلا جاؤں، یہ بہتر ہے کہ زمین پہ رہ کے ان کا مقابلہ کروں۔ رستم ایسا گھبرایا، کہنے لگے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب اذان تھی تو مجمع سارا حرکت میں آیا، کہ فارس میں اعلان کر دو کہ سب فوج تیار کر کے آ جائے۔ جاسوس کہنے لگا ارے ابھی تو اذان کے لیے بلا رہے ہیں، یہ لڑنے کے لیے تھوڑی بلا رہے ہیں۔ کہ نہیں، آج صبح میں نے آواز سنی، آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ، اور وہ عمر ہی کی آواز تھی کہ وہ نعوذ باللہ کتوں کو، عربوں کو، صحابہ کو کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ کہنے تو کتوں کو ہدایت دے رہا تھا، لیکن اس کی ہدایت کے ذریعے کی وجہ سے میرا جگر ختم ہو گیا، اندر میرا جگر ٹوٹ گیا، ایسا خوفزدہ ہوا۔ بات کہاں مدینہ میں ہو رہی ہے اور ہیبت ہو رہی ہے اس کو اپنے علاقے میں۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، کام کو، اپنے آپ کو، اپنے انفرادی اجتماعی اعمال کو صحابہ کی سیرت پر لانے کی ضرورت ہے، کہ پھر دنیا میں باطل ٹک نہیں سکتا، پھر اللہ حق کو غلبہ دے دے گا دنیا میں۔ اللہ کی رکی ہوئی غیبی نصرتیں، مددیں اللہ کھول کے دکھا دے گا، ایسی کھولے گا جیسے صحابہ کے زمانے میں کھولتا تھا، تو اپنے غیر بھی دیکھ لے۔ ارے عباس کہنے تو کون پکڑا ان کو؟ ایک صحابی کہنا میں نے کہا تو تھوڑی پکڑا، تو وہ تو فلاں نے پکڑے تھے، آسمان سے اترے تھے۔
دشمنوں کے ساتھ آنے والے بھی دیکھیے تھے. اور جو رکاوٹیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہر زمانے میں کھڑی رہے گی، لوگ اس کی مدد سے ہاتھ اٹھائیں گے، لوگ حسد کریں گے، لوگ تعاون نہیں کریں گے، لوگ نقصان پہنچانا جائیں گے، ان کا کچھ بگڑا نہیں سکتا، ان کا کوئی بگڑے گا نہیں. ہر زمانے ایک جماعت رہے گی، چلتی رہے گی. اور ٹکرا جائے تو اللہ کی گہری نصرت سے ساتھ ہو جائے. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انفرادی اللہ کی نصرت کو کرامت کہتے ہیں، اجتماعی اللہ کی نصرت کو، اجتماعی مدد کو نصرت کہتے ہیں، انفرادی مدد کو کرامت کہتے ہیں. کہا کہ دعوت عبادت پر اللہ انفرادی نصرتیں اتارے گا اور دعوت پر اللہ اجتماعی نصرت اتارے گا امت کی. جتنی رکاوٹیں ہوں گی اللہ اپنے فضل سے دور فرماتا چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، مشرکین مذاق اڑانے کا، رضی علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کو اشارہ کر دیکھو یہ جا رہے ہیں نا، یہ جا رہے ہیں، یہی ہیں، اور بول کے مذاق اڑا رہے ہیں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا کون ہے ذرا بتاؤ؟ کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، سب کی طرف اشارہ کیا. ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیر کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے انتظام کر دیا. پھر آگے بڑھے، حارث بن ابطل کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیٹ کی طرف. کہا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کہا اگر اس کا کام ہو گیا بس آپ کا کام، آپ کی ضرورت نہیں. اسود بن مطلب کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اسود بن عبد یغوث کی سر کی طرف اشارہ کیا، جو مذاق اڑا رہے ہر ایک کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب اللہ کا نظام دہلی نظام کیا ہے؟ حارث بن ابطل کے اللہ نے ایسی بیماری پیدا کی کہ منہ سے پاخانہ آنے لگا. اس کے تلووں کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے اس کے پیر میں ایسا زخم پیدا کیا کہ وہیں سڑا. ایک اندھا ہو گیا، ایک کے سر میں پھوڑا نکل گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے تم حق کی محنت کرتے رہو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ باطل کو اپنی قدرت سے ایسا بٹھائے گا کہ تمہاری ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تم حق کو وجود دو، باطل کو مٹانا اللہ کے دن. اللہ بڑی مخلوق کو مارے گا چھوٹی مخلوق سے تاکہ تمہارے ہاتھ سیف رہیں. نمرود کو مار دیا لنگڑے مچھر سے، فرعون کو ہلاک کر دیا پانی سے. کیس سے لگو، ہتھکڑی لگاؤ، پانی پہ لگاؤ کہ مچھر پہ لگاؤ، اور تم کریں گے تو پوری سیرت میں تین ہے. رکاوٹ ڈالنے والوں میں اللہ نے تین حال ڈالے. ایک تو بیماریاں ڈالیں، موقع دیا سدھر جاؤ، نہیں تو پھر بیماریاں ڈالی بڑی بڑی. اور رہی تو اللہ ذلت کے فیصلے، عزت کے نقشے میں ذلیل ہوئی. اور تیسری چیز یہ کہ معیشت پر غرور کیا، مال پر غرور کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور معیشت کو تباہ کر دیا. تین عذاب اللہ نے ڈالے حق کی رکاوٹ میں، حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے میں. یہ تو محنت کرو، حق پھلے گا پھولے گا. میرے بھائیو عزیز و دوستو، دنیا میں حق کو زندہ کرنے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک بہت بڑا سبب جو ہے کہ وہ اسلامی معاشرت ہے. بہت بڑا سبب کیا ہے؟ اسلامی معاشرت. جب تم اسلامی معاشرت کو قائم کر دو، اللہ تعالیٰ دنیا میں جن کے مقدر میں ہدایت ہوگی، جن کے دلوں میں ذرا بھی طلب ہوگی، اللہ اس کو حق کی طرف کھینچ کے لے کر آئے. وہ معاشرت کیسے زندہ ہو؟ کہا کہ دنیا میں ایک یہود نصارہ کی پھیلائی ہوئی معاشرت ہے، ایک معاشرت فوجی معاشرت ہے، ایک مزدوروں کی معاشرت ہے، ایک تاجروں کی معاشرت ہے، ایک ثقافتی معاشرت، مختلف لائن کی معاشرت ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ کہتے تھے باطل نے 100 سال پہلے جمع ہو کر 100 سالہ سازش رچی کہ دنیا میں حق کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ ارتداد پھیلایا جائے. کہ ارتداد پھیلے گا جب مسلمانوں کی معاشرت اسلامی ختم ہو جائے گی، پھر ارتداد آسان ہوگا. ان کے مقابلے میں اپنی معاشرت لاؤ، ان کے مقابلے میں اپنی معاشرت لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 طبقے تھے. ایک طبقہ ایسا تھا کہ جن کے پاس کوئی مال و گھر نہیں، کوئی اسباب نہیں، لوٹ مار کیا کرتے اسلام سے پہلے.
ایک طبقہ ایسا تھا جو مزدوری کرتا تھا، اور تیسرا طبقہ ایسا تھا جن کے ہاتھ میں تجارت تھی، چھوٹی تجارت تھی، ورنہ اکثر تجارت پر یہود کا قبضہ تھا، بڑی تجارت اس کے باہر تھی۔ اور ایک طبقہ کسانوں کا تھا، کھیتی کرنے والوں کا۔ تو ان چار طبقوں کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی تھی، ان چار طبقوں کو لے کے۔ تو معاشرت کی بنیاد کہاں سے پڑی، کیسے چلے گی؟ کہ ان کو بازار میں نہیں جوڑا کہ ان کو بازار میں جوڑیں گے تو بازار میں چیزوں کی ترتیب ہے، یہ ہول سیلر ہے، یہ ریٹیلر ہے، یہ 10 لاکھ والا ہے، یہ 10,000 والا ہے، یہ چھوٹی دکان والا ہے، یہ بڑی دکان والا ہے۔ یہ مال اور اسباب کی بنیاد پر، دنیا کی شکلوں کی بنیاد پر، تاکہ یہ دنیا والوں نے معیار بنایا، اپنی معاشرت کو اٹھایا، کہا کہ یہاں امت کی معاشرت نہیں تیار ہوگی، بازار میں نہیں ہو سکتی، ان کو اٹھا کے مسجد میں لائے۔ یہ مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات ہیں کہ چاروں طبقوں کو اٹھا کے مسجد میں لائے، اسلامی معاشرت کی بنیاد شروع فرمائی۔ کمیونزم کے زمانے میں باطل نے دھوکہ دیا تاکہ مساوات، برابری لاؤ، کس میں؟ مال میں اور مکان میں، لباس میں اور غذا میں، کہ پورے ملک والے ایک قسم کا کھانا کھائیں، سارے لوگ ایک کپڑا پہنیں، سارے لوگ کے پاس یکساں دولت ہوگی۔ شروع میں بڑا اچھا نظام لگا، 1917 سے نظام چلا، 92 میں اللہ نے ختم کیا، 70 سال کے اندر اللہ نے توڑ پھوڑ کے رکھی۔ مولانا یوسف صاحب رنگا کہتے تھے مساوات مال، لباس اور کھانوں میں، مکانات میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تاکہ مساوات معاشرت اور اعمال سے قائم ہوتی، برابری، سب کو یکسانیت، وہ اسلامی معاشرہ بتائے۔ تو اعمال میں لا کے جوڑا تاکہ سب یکساں ہو جائیں، تو اس کا سبب نماز ہے، امت کو مسجد میں لا کے نماز پر قائم ہے۔ جیسے ہمارے جشنوں اور ملاقاتوں کا موضوع اللہ کے فرائض پر امت کو لانا ہے حضرت کے لیے، کہ بازار میں چھوٹی دکان والا ہمت نہیں کر سکتا مال میں اپنی دکان لگانے کی، ہمت نہیں کر سکتا بڑے سرمایہ کاری کرنے کی، مسجد کے اندر آ جائے، بڑا بیوپاری دوسری صف میں ہے، چھوٹا بیوپاری امام کے پیچھے بیٹھا ہے، اس کی مجال نہیں، اس کو ہٹا کے خود بیٹھے، تاکہ امت میں یکسانیت اور اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، تاکہ نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے مزدوروں کو، کسانوں کو، تاجروں کو، سب کو مسجد میں لایا کہ مسجد میں لا کے یکساں بنو، مسجد میں آ کر یکساں بنو، اللہ کے بندے بنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنو۔ کس راستے سے؟ کہا احکامات کے راستے سے، احکامات کے فضائل سنو۔ مولانا یوسف صاحب ہم سے کہتے تھے ہم تو بندے ہیں گشتوں میں، 3 دن میں، خروج میں، مقامی اعمال میں، اس لیے بندے ٹکے اعمال ہیں۔ ایک دن تم دیکھو گے دنیا کے اندر کہ مسجدوں کے اندر تمہیں شعبوں کے فضائل سنائے جائیں گے، جتنے شعبے والوں کو مسجد میں لاؤ گے اتنے شعبے والوں کے فضائل تمہیں مسجد میں سنائے جائیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس ان کی دینی دعوت مولانا علی بن نذیر رحمۃ اللہ جو کتاب لکھی، اس میں لکھا ایک بات کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیم کو دنیا میں شروع ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اثر میں بے چین پا رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے تاکہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ قبل اس وقت تو کہنا میں نہیں چاہتا، لیکن یہ محنت جب اپنے اصل کی طرف چلے گی تو اسلام دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس کو منزل کی طرف لے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آگے ایک تو نماز میں سارے طبقوں کو لا کے جوڑا، دوسری بات فضائل میں ان کو جوڑا، تیسری چیز تاکہ انہیں تعلیم و تعلم میں لا کے بٹھایا امت کے سارے طبقوں کو، کہ 2 لائن علم سکھایا۔ ایک تو یہ کہ حرام اور حلال کا بنیادی علم ہر طبقے والے کے لیے فرض ہے، تاجر بھی سیکھے، زارع بھی سیکھے، ملازم بھی سیکھے، کاشتکار بھی سیکھے، سب ہر کمائی کی شکلوں میں لگنے والا اپنے لائن کے اللہ کے احکامات حرام حلال کے اعتبار سے تاکہ مسجدوں میں سیکھے، اور باقی علم جو وقتاً فوقتاً وہ کبھی کبھی پڑھے گا، اس کے لیے کامل مولوی کی ضرورت پڑے گی، تاکہ کامل مولوی امت میں پیدا کرنا فرض ہے، جو امت میں پہلے والوں کی دینی ضرورت پوری کر دے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے اتنے علماء ہیں سیکھنے والے،
حضرت فرمایا کرتے تھے امت میں جتنے عالم ہیں اگر یہ معلم بن جائے تو امت جہالت سے نکل جائے. جتنے عالم ہیں اگر وہ معلم بن جائے، سکھانے والے بن جائیں، امت جہالت سے نکل جائے. کہ مکاتب میں طلبہ تیار ہوتے ہیں، بچے تیار ہوں، مکاتب میں مدارس میں علماء تیار ہوں، ان دونوں کے بیچ میں امت ہے جو باہر پھر رہی ہے، وہ مسجد میں آئے بغیر بن نہیں سکتی. ان کو لا کے سکھایا مسجد میں، سیکھنے سکھانے کے اور اللہ کے احکامات سے جوڑا، مخلوق کے احکامات سے، مخلوق کے حقوق کے راستے سے جوڑا. جب تم مالدار ہو، تمہارے ذمہ غریب کے حقوق ہیں. غریب کو سکھایا کہ مالدار سے سوال نہیں کرنا، ورنہ قیامت کے دن تیرا چہرہ کہا کہ ایسا ہوگا، ہڈیاں ہوگی، چہرے گوشت سے خالی ہوں. غربا کو تو اللہ سے لینا سکھایا. عمرہ کو مال غلط جگہ خرچ کرنے سے ڈرائے، تاجروں کو ڈرائے، کسانوں کو ڈرائے، کمانے والوں کو ڈرائے کہ تمہارا مال کہاں لگے. آپ فرمایا کرتے تھے بچوں میں آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا ہے. ایک بچے کی آنکھ کی پٹی باندھ دیتے ہیں، وہ بچہ، باقی بچے چھپ جاتے ہیں، پھر وہ تلاش کرتا ہے، جس کو پا لیتا ہے تو آگے تلاش کرنے والا چھپتا ہے، چھپنے والا تلاش میں نکلتا ہے. کہا کہ جب مسجد میں معاشرت کو قائم کرنے کی محنت تھی تو عمرہ اپنے مال کو لے کے ڈھونڈتے تھے غربا کہاں ہیں، اور غربا اللہ سے مسجدوں میں ایمان یقین کے حلقے لگنے کی وجہ سے اب اللہ کے غیر سے اپنے فقر فاقے ایسے چھپاتے تھے کہ مالدار کو تلاش کرنا پڑتا تھا. جس دن سے مسجدوں سے ایمان کے حلقے ختم ہو گئے تاکہ مالدار چھپ گئے اور غربا ان کو تلاش کرنے نکل گئے. پھر باطل نے کہا کہ نہیں، اسلام میں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں معاشرت دیں گے، مزدور یونین بنائیں گے، ہم تمہاری مزدور یونین بنائیں گے، ہم تمہیں مال چھیننا سکھائیں گے، تم بھی دنیا میں ایسے کر سکتے ہو، ہمارے نظام پر آؤ. اسلام میں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ کیونکہ حقوق سکھائے گئے مالداروں کو، مال والوں کو، کمانے والوں کو کہ تمہارے مال میں یہ، تمہارے مال کے یہ مصارف ہیں. مولانا سیدنا صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے آدھی بات لال مکڑے والے ملکوں کی صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ مالداروں کے مال میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس کو چھین لینا چاہیے. کہا کہ یہ بات آدھی تو صحیح ہے اس کی کہ غربا کا حصہ ہے، لیکن چھین کے نہیں لیا جائے. پھر کہتے تھے آدھی بات سفید مکڑے والے ملکوں کی صحیح ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مالدار کا مال اس کا حق ہے، چھیننا نہیں چاہیے. کہا کہ صحیح بات ہے، مالدار کا مال اس کا حق ہے، لیکن ظلم پہ وہ مال جمع نہیں کر سکتا. تو کہتے تھے آدھی بات اس کی صحیح ہے، آدھی بات اس کی صحیح ہے، دونوں کو ملا دیں گے تو وہ اسلام بنے گا. وہ زندہ ہوا تھا مسجد سے. اور میرے بھائیو عزیز دوستو، مسجدوں میں ذکر پر امت کو جوڑا گیا تھا، ذکر کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہو گیا تھا، اللہ کا تعلق بن گیا تھا. اللہ کے تعلق کی وجہ سے ایسا معاشرہ قائم ہوا تھا کہ دکاندار اپنی دکان میں گاہک کو نفع پہنچاتا تھا. ہر کمائی کی شکلوں والا اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے پر. اور دعوت سے امت کو مسجدوں میں جوڑا گیا تھا کہ دعوت رکھنے کی وجہ سے کہا کہ دنیا میں تجارتوں سے اسلام پھیل رہا ہے، ملازمتوں سے، ملازموں سے اسلام پھیل رہا ہے، کسانوں سے اسلام پھیل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تاجر، مدینہ منورہ کے کسان دونوں کو جمع کر کے انصار مہاجرین کا عملہ بنایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سیرت پر کہا کہ دلی کے تاجر، میوات کے کسان دونوں کو اٹھایا، دنیا میں ہلچل ہو گئی، مسجد کے راستے سے تیار ہوئے. ایسا پاکیزہ معاشرہ تیار ہوا تھا جس میں حقوق سب کے محفوظ ہو گئے. مال والا اپنے مال سے ڈرتا تھا، مالدار بن کے تو پھنس گئے. غریب اس کی آرزو نہیں کرتا تھا کہ اس کا مال میرے پاس آ جائے، واللہ جتنا لینا سیکھا تھا. کہ ایسی معاشرت وجود میں آئی تھی. کہا کہ پھر یہ معاشرت، کہا کہ یہ جب طبقات امت گئے، مسجد میں جڑ گئے، تو کہا کہ پھر یہ معاشرہ گھروں میں منتقل کیا گیا. معاشرہ گھروں میں گئے، گھروں میں جوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد کہا کہ انصاف پر، انصاف دو گھروں میں، اولاد میں انصاف، بیویوں میں انصاف، بھائیوں میں انصاف، بہنوں میں انصاف.
انصاف والی معاشرت قائم. اور کہنے لگے کیا کہنا، اب تو درندوں کی صفت مسلمان کے اندر آ گئی. درندے تو نا درندے، کوئی درندہ شکار کر کے لاتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہوا شکار تاکہ وہ پورا نہیں کھا سکتا، کھا کے چھوڑ کے پھینک دیتا ہے وہ، لیکن اس کے شکار میں وہ کوشش کرتا ہے کوئی شامل نہ ہو. کوئی شامل ہو تو لڑائی کرے، جھگڑا کرے، بھوکے اس پر کتے بھوکے، درندے پھاڑ کھائیں. کیونکہ مسجد کے اعمال جب گھروں میں منتقل ہونا ختم ہو گئے تو کہا کہ درندوں والا معاشرہ مسلمان کے گھر میں آئے. میری پوری کمائی میرے اوپر خرچ ہو گئی، میری بیوی بچوں پر خرچ ہو گئی، حقوق پامال ہو گئے گھروں میں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا، داؤد میرا گھر بناؤ. آپ گھر بنانے لگے، مسجد بنانے لگے، بنیاد بھی بھری جا رہی تھی. اللہ کی طرف سے بات ہے کہ داؤد پیمائش کیے تم اس سے ڈیپ میں ایک بڑھیا کا گھر آ گیا. بڑھیا کا گھر کیوں لے لیا مسجد میں؟ ہم آپ سے ناراض ہو گئے، اب یہ میرا گھر بنانا ہم آپ سے نہیں کروائیں گے. داؤد علیہ السلام ڈر گئے، کہنے اللہ مجھے معاف کر دے، کہ اگر مجھ سے نہیں لیں گے یہ تو طے ہے داؤد، یہ گھر تیرے سے نہیں بناؤں گا. بڑھیا گھر لے لیا مسجد میں، یہ تو طے ہے تیرے سے نہیں بنانا. کہ اللہ اگر مجھ سے نہیں بنا تو میرے بیٹے سلیمان سے بنوائے. اللہ نے بیٹے سے یہ کام. اب بڑھیا کے پاس گئے، غلطی ہو گئی، تیرا گھر دے دے. تو دینے تو آمادہ نہیں، بہت خوشامد کی. تو اس نے لاکھوں اشرفیوں کو مطالبہ کیا. تو کہے نا اتنے سے جھوپڑے کی اتنی قیمت. وہی آ گئی کہ سلیمان اگر اپنے پاس سے دینا ہے تو سوچو، ہم سے لینا ہے تو سوچ کس بات کی. مسجد اگر لوگوں کی اموال چھین کے بنائی گئی تو نبی کی تعمیر کینسل ہوگا. مسجد والے اعمال، مسجد والا دین، مسجد والا کام معاشرے میں میرے بھائیوں انصاف ہو جائے، گھروں میں ظلم کا نظام بن جائے تو اللہ تعالیٰ کام کیسے لے گئے؟ دھوکے میں چلیں گے، آدمی دھوکے میں رہے گا، کام کی شکلوں میں دھوکے میں ہے. تو مسجدوں کے عمل گھروں میں منتقل ہے تو انصاف گھروں میں آ جائے. کتنی مذکورات وقت لگائیں تو پتہ نہیں چلے کہ ارے اس گھر کے اندر تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکی، یہ عورت اپنی ساس سے بات کر رہی ہے یا اپنی ماں سے بات کر رہی ہے. چلے سے پہلے تو سمجھ میں آتا ہے یہ اسٹائل ساس کے ساتھ ہے یا ماں کے ساتھ. چلے کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلے کہ ماں سے بات کر رہی ہے کہ ساس سے بات کر رہی ہے. وقت لگنے سے پہلے، گھروں میں تعلیم سے پہلے پتہ چل جاتا تھا اس کے لب و لہجے سے کہ یہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے، یہ اپنی بہو سے بات کر رہی ہے. اب تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہو سے ہے یا بیٹی سے، یہ گھر کی بہو ہے یا گھر کی بیٹی ہے. بڑے یوسف صاحب رمضان کہتے تھے کتابوں سے سمجھانا چاہو گے تو کبھی بھی سمجھا نہیں سکتے. کہا کہ ایک ماحول بنا کے ایک معاشرہ اگر تم نے وجود میں لے آیا تو کہا کہ اس معاشرے کے ذریعے سے 20-25 دن کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو سکھا دیں. حضرت جی کہتے ہیں کہ اغیار اسلام کی طرف آ جائیں گے اگر تم نے مسجدوں میں یہ معاشرہ والے اعمال اگر مسجدوں میں قائم کریں. ابھی تو ہماری گاڑی قرآن کا حلقہ، وضو، غسل، اس سے مذاکرے سے بھی آگے نہیں. ابھی تو مذاکرے میں ہے، اللہ بازو کوئی مسجد ہے اور ہے بھی تو غسل وضو تک کی گاڑی ہے بس. لوگ کتنے آگے چلے گئے. کہنے لگے سختی مخالفت آدمی کو حق سے منکر بنا دے، منکر بنا دے. بعض سختی مخالفت آدمی کو حق سے انکار کروا دے. کتنے ڈرنے کی بات. تو میرے بھائیوں عزیزو، تو پھر سارے طبقوں کو کہا کہ تم سبھی اللہ کے دین کے مجاہد ہو. اللہ کے کلمے کو دنیا میں لے جانا تم سب کا ہی کام ہے. سارے طبقوں کو مسجد میں جوڑ کے انہیں کو فوجی بنایا، انہیں کو مجاہد بنایا اور ایسی حکمت عملی کے ساتھ دنیا میں پھر آیا. فارس کے اندر گئے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارسیوں کو کہنے لگے اے لوگوں میں تم میں کا آدمی ہوں اور دیکھو یہ میرے ساتھ عرب کی جماعت ہے، عربوں کی جماعت پر میں ان کا امیر ہوں، میں ان کا امیر ہوں. ہمارا معاشرہ دیکھو، ہماری تہذیب دیکھو، میں تم میں کا آدمی ہوں، تم اجمی ہو میں بھی اجمی ہوں اور عربوں کا امیر ہوں میں. اگر بات کو قبول کر لو تو تم بھی مزے کریں. رومی کو امیر بنایا گیا عربوں پر، رومیوں کو جا کے دعوت دے رہے ہیں دیکھو میں رومی ہوں، تم میں کا آدمی ہوں اور ان کا امیر ہوں، تم بات کو قبول کر لو تم بھی نفے میں رہے.
خالد رضی اللہ جرجا کو دعوت دی اور کہنے لگے کہ اگر تو بات قبول کر لیا تو میرے سے بھی افضل ہو جائے گا. کیوں کہ تم نے اللہ کے نبی کو نہیں ساری چیزیں بتائی. سب کچھ مسجد سے تیار کروایا. حضرت بڑے درد سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ معاشرہ ہم نے مسجد کو ویران کر کے ختم کر دیا تو مسجد والی معاشرت سے نکل کے امت باطل کے معاشرے میں گھس گئی. اب کالج والا معاشرہ ہے, مزدور والا معاشرہ ہے, تاجروں والا معاشرہ ہے, پڑھے لکھوں والا معاشرہ ہے. اس لیے ہماری محنت سارے طبقوں پر ہے. امت جہاں سے چلی تو اس کو وہاں پر بھیجو. امت جہاں سے اتری ہے امت چڑھے گی وہیں پر واپس, جہاں سے چلی تھی وہاں واپس آنے کی. ہم اپنے مزاج پر کام کرنے کے عادی بنے. اس کے لیے میرے بھائی اپنی اپنی مسجدوں میں مشورہ کریں, حلقے لگائیں اور مسجد کو 24 گھنٹہ اس رخ پر لانے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. تاکہ جماعت آ جائے اپنی مسجد میں, جماعت کو لے کے بیٹھو, مذاکرہ کرو, ترغیب دو, جماعت کی دو کی جوڑیاں بنا کے ساری رات مسجد آباد. اعلیٰ درجے کی بات ان کے ساتھ مقامی ساتھی بھی مسجد اور جماعت کے گھنٹے گھنٹے کی ترتیب بنائیں. انہیں جماعت تو ہر حال میں بنائے. مسجد 24 گھنٹہ آباد ہوئے بغیر کہا کہ معاشرت میں اسلام نہیں آتا, معاشرے میں اسلام نہیں آتا. حضرت کہتے ہیں دین سیکھنے کی جگہ مسجد ہے اور غیروں کو دین بتانے کی جگہ بازار اور معاشرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اے لوگوں, غیروں کے ساتھ کھانے پینے سے, اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرو, اپنا ماحول بنا کے رکھو. اللہ دنیا میں تم کو چمکا دے, اللہ دنیا میں تم کو چمکائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, مفہوم ہے کہ غیروں کی معاشرت سے اتنی دور رہو کہ ان کے ملکوں کی ان کی آگ بھی تمہیں نظر نہ آئے. ایک ملکوں کی آگ دوسرے ملکوں سے نظر آ جائے. پھر کام ہے مردوں میں, مسورات میں اجتماعی تعلیم کو جاندار بنائیں, مسورات کا فروغ جاندار ہو, گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو. میرے بھائیوں, گھر مسجدوں کے اعمال گھروں میں منتقل ہو کر ایسا زبردست ماحول بنا مدینہ منورہ میں کہ جہاں جاتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے, آؤ مدینہ آ کر دیکھو. مسجدوں کے سیکھنے سکھانے کر کے گھروں میں منتقل, مسجدوں کے مذاکرے گھروں میں منتقل. کتنی روایتیں ازواج مطہرات سے ہیں کیا ان کے گھروں کے مذاکرے کے ذریعے سے, صحابہ کی عورتوں کے ذریعے سے راویہ بن کے بات آگے بڑھی ہو, گھروں کے مذاکرے کے ذریعے. جو حلقے تعلیم تعلم کے مسجد میں وہ تعلیم تعلم کے حلقے گھروں میں, جو مذاکرے مسجد میں وہ مذاکرے گھروں میں, جو تشکیلیں مسجد میں وہ تشکیلیں گھروں میں. جیسے تشکیل مسجد میں ہو رہی ہیں ایسی تشکیل گھروں میں بھی ہو رہی ہے. عمر بن جموں کی بیوی تشکیل کر رہی ہے, حضرت خنسا بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہیں, ام سلیم اپنا نکاح کا پیغام دینے والے ابو طلحہ کی تشکیل کر رہی ہیں. مسجدوں کی کچی تشکیل گھروں میں جا کے پکی ہو جاتی تھی تشکیلی ماحول کی وجہ سے. ایسا پکا ماحول تھا. کینسل ہو گئے مسجد میں, ارے بھائی تم تو لنگڑے ہو, کوئی بات نہیں, تم معذور ہو, گھر جاؤ. بیوی کہنے لنگڑے پنے میں تو بہانہ بنا رہا, واپس تھوڑی کی ہے, تو کام کیوں رہا, تو بھاگ کے آئے. یا تو مسجدوں کی پکی تشکیل گھر ہو جاتی کچی ہو جاتی. میں 4 مہینے لکھا کر اچھا لو سنبھالو ان کو, میں چلی. کیا مذاق کا بھی حق نہیں کیا میرے کو, مذاق کر رہا تھا میں. مسجدوں کے سارے اعمال گھروں میں منتقل. اور میرے بھائی عزیز دوستو, کہا کہ خروج کے بغیر تو تصور ہی نہیں تمہارا کہ تم عملہ ہو. خروج کے بغیر تمہارا تصور نہیں کہ تم کام کرنے والے ہو. مسجد کی جماعت کی نماز, اللہ کے راستے کی نقل حرکت, اس سے جو کٹتا تھا پہچان لیا جاتا تھا کہ وہ منافق ہیں. اس لیے منافقین اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کہا کہ گرتے پڑتے بے دلی کے ساتھ مارے ڈھکیلے آ ہی جاتے تھے نماز میں, ورنہ بول کھل جائے گا. خروج میں جانے کا انکار نہیں کر سکتے تھے, بہانہ ضرور کرتے تھے. آج مسلمان کو حوالہ مانگنے کی ضرورت ہوگی. انکار نہیں ہے, ہمت نہیں تھی, جرات نہیں تھی کہ انکار کر دیں خروج سے. ہاں بہانہ ضرور بنا دیتے, ابھی گھر خالی ہیں, ابھی سیزن ہے, ابھی گرمی ہے. کوئی عذر قبول نہیں ہوتا اللہ کے راستے بھی نکلنے. ہمارے اپنے زمانے میں ایک عذر اور بڑھ گیا نا, لاک ڈاؤن ہے, حالات خراب ہیں. اچھے حالات والی جگہ رک بناؤ,
اچھے حالات رہیں گے جب جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم باہر شہر چلے نہروان کی طرف، تو ایک آدمی آیا مصابر بن احمد، کہہ رہے ہیں امیر المومنین ابھی آپ مت جاؤ، آپ جو ہے نا 3 کی 3 گھڑی گزر جائیں گے پھر جانا، ورنہ آپ بہت نقصان اٹھائیں گے، آپ بہت تکلیف میں آ جائیں، آپ حالات میں آ جائیں. اچھا ہمیں تو تیری مخالفت کا ہی حکم دیا گیا، تیری بتائی ہوئی ترتیب پر میرا خروج ہو تو میں نقصان نہیں اٹھاؤں گا. ابھی حالات ایسے ہیں کہ میں نقصان میں آ جاؤں، میں تکلیف میں آ جاؤں. مجھے تو تیری مخالفت کا ہی حکم ہے کہ بتا میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے. کہنے میں اندازہ لگاؤں تو بتا سکتا ہوں، کہ اگر تو اندازہ لگا کے بتائے تو قرآن کے خلاف کرنے والا ہوگا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کون آدمی کیا کمائے گا. تو 5 چیزیں اللہ نے سورہ لقمان کی بتائی. حضرت علی رضی پڑھی آئے تھے سر یہ بتایا تاکہ جو تیری بات پر یقین کرے گا وہ قرآن کے خلاف کرنے ہو. تو بول رہا ہے کہ ابھی خروج نہیں ہونا چاہیے، ہمارا خروج تو ابھی اسی وقت ہو. تو جب بولے گا حالات صحیح رہیں گے، جب جائیں گے جب نہیں آئیں گے، ابھی جائیں گے. کتنی تسکینیں ہم نے کینسل کر دی، کتنے رخ ہم نے بدلا دیے، خوف سے، نفس سے، خواہشات کی وجہ سے. اور اپنی ترتیب پر نکلے ہیں، گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، مال غنیمت بھی دے دیا، دشمنوں کا صفایا بھی کر. پھر کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے، اگر ہم مسافر کی بات سن کے چلے جاتے اور ہم پر غلبہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ ہاں ہاں یہ آدمی رائے جو دیتا ہے نا اس کی رائے بہت صحیح ہے، اس کی رائے کے اوپر اگر اپنا خروج ہوتا تو ہوا تو دیکھو اپنے فتح. اس کی رائے نہیں ماننا. خروج سے کوئی آزاد نہیں، سب کو نکلنا ہے، سب جائے. اور خروج اپنی اپنی ترتیب پر نہیں. پہلے بھی یہ غم پیدا کیا گیا تھا کہ تم پوری دنیا کے لیے آئے ہو، تم ساری دنیا کے لیے نکالے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک شہر مکہ میں پیدا کیا، ذمہ داری سارے عالم کی ڈالی. صحابہ کو بھی یہ ذمہ داری تھی، ساری دنیا کے تم ذمہ دار. تمہیں بیرون جانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر اس کام میں لگ کر ملکوں میں پھرنے کا تمہارا مزاج اگر نہیں بنا تو کہا کہ اس کام سے تمہاری کوئی مناسبت نہیں. اپنے بس میں جتنا اتنا کرے. جتنے کام کرنے والے کتنے کے پاس پاسورڈ ہے آج تک بتاؤ؟ کتنے کے پاس پاسورڈ بنا آج تک؟ ہم تو اسباب کی بنیاد پر پاسورڈ بنانے کا ارادہ کریں. ہر کام کرنے والا پاسورڈ بنا کے رکھے. اور بنیاد کیا بتائی بیرون جانے والوں، جن کو بیرون بھیجنا تھا، ایک کو کسرا کی طرف، ایک کو قیصر کی طرف. 11 جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 عمرہ کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا. مسجد نبی میں مذاکرہ 3 دن تک کے مذاکرہ پڑھے حیات الصحابہ. ہم تو بیرون جانے والی جماعتوں میں کیا مذاکرے کرتے ہیں؟ وہاں مچھر ایسے، پانی ایسے، بجلی ایسی، پسینہ ایسا، وہ ایسے، پھلانے ایسے. ہمارے مذاکرے کی کیا بنیاد ہے؟ 3 دن تک کے جمع کیا بیرون جانے والوں کو. وہ تمہیں بیرون جانا ہے تو 3 دن تک دنیا کی بے رغبتی سمجھے. 3 دن تک دنیا کی بے رغبتی سمجھے. کسرا کے پاس گئے ہیں، صحابہ کی جماعت پہنچی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ادھر وہ مشورہ کر رہا ہے، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کہ سارا سونے چاندی ہیرے جواہرات نکال دو، فوج پھاٹا. اب ان اربوں کو ہم متاثر کریں گے اپنی چیزوں سے، اپنی دنیا کے نقشوں سے. ادھر آپ مشورہ کریں گے کس کو بھیجنا چاہیے پہلے جا کے بات چیت کرنے کے لیے. تو طے ہو گیا کہ بھائی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. آپ گئے. ارے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. آپ گئے. تیاری کیا کی کسرا کے دربار میں جانے کے لیے؟ اونٹ کے اوپر جو گدا پڑا ہوا تھا اس کو نکالا، بیچ میں سوراخ کی، گلے میں ڈالی، اس کو جبہ بنا لی. اونٹ کے گدے کو جو بچھایا جاتا تھا، اور ستلی اٹھائی، اور ستلی اٹھا کے بیلٹ بنا دیا، کمر میں باندھ دیا. آدھا آگے سے تھا، آدھا پیچھے سے تھا کپڑا، اس کو ادھر ادھر ہلے نا تو ستلی سے باندھ دی. یہ ہو گیا بیلٹ. تلوار لے لی. تلوار ایسی لی کہ میان بھی نہیں تھی اس میں.
ہم تو دیکھتے ہیں بھائی کس کے پاس پیسے ہیں، کیا کماسو ہے، یہ کتنا پیسہ پر انداز کیا، کتنی بستی اٹھا کے رکھا، یہ کیا کام کرتا ہے، کتنے پیسے کیا، چلو اس کی تشکیل کریں بیرون۔ تلوار ایسی لی کہ میان بھی نہیں ہے رکھنے کے لیے، تو اس کے اوپر چچڑے لپیٹ لی۔ اب نیزہ لیا، نیزہ نوکیلا تھا، کہا کہ اس کو کیسے ڈھانکنا ہے، تو کہا کہ وہ کھجور کی ٹہنیاں اس پہ، چمڑے اس پہ لپیٹ لی۔ اب سارے اربوں میں ان کا بال بہت بڑا تھا، بہت بڑے بڑے بال میں، کہا کہ بال ادھر ادھر بکھرے گا، بالوں کو تو باندھنا چاہیے، تو اونٹ کے چمڑے کی ڈوری پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے اپنے بالوں کو باندھ لیا، جیسے عورتیں ریبن وغیرہ باندھتی ہیں، بالوں کو باندھ 4 چوٹیاں بنائی۔ چوٹی کی ہیبت ایسی کہ جیسے پہاڑی بکری کی سینگ اوپر کھڑی رہتی ہے، ایسے ان کے بال ہوتے۔ ہم تو بیرون جانے کے لیے الگ سے خرچہ بتاتے، ارے بھائی کتنے خرچے کی ڈیمانڈ ہے، بولے 1 لاکھ، نہیں ذرا بڑھاؤ نا، نہیں بولے 25,000 رکھاؤ ذرا نیا نیا بیگ لینے کے لیے، نیا نیا کپڑا سلانے کے لیے، چیزیں نہیں، اس کے لیے 25,000 الگ سے رکھا۔ اب گئے ہیں رستم کسرا کے دربار میں، کاریوں کو پھاڑتے ہوئے چڑھے، جا کے زمین پہ بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی۔ ساری لمبی چوڑی باتیں ان سے ہوئی، پھر کہنے لگے کہ ارے تمہارا تو یہ ہتھیار نا بہت گھٹیا قسم کا ہے۔ کہ اچھا، جب وہ کپڑا کھولا، تلوار سے چمکتی ہوئی تلوار نکالی، تو نہیں اس کو ایسا اندر ہی رہنا دو، رکھ لے۔ اچھا ذرا تم تیر اندازی کر کے دکھاؤ۔ تو ان کی جو ڈھال تھی، ڈھال بھی کیسی، گائے کے چمڑے کو گول کاٹ کے اس میں لگ گیا، اتنا چھوٹا چمڑا تھا کہ وہ پورا بھی نہیں بیٹھا تھا ڈھال کے اوپر، تو ایک لال چمڑا الگ سے کاٹ کے اس میں چپکا دیا، یہ ان کی ڈھال ہو۔ انہوں نے اپنی تیر نکالی، ان کے ڈھال پر مارا تو بہترین قسم کی ڈھال پھٹ گئی، کہا کہ تم تیر چلاؤ، وہ تیر چلایا تو ان کی ڈھال ٹوٹی نہیں، چمڑے، ان کے کپڑے کو، ان کے چیزوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ ارے تمہارا ناش ہو جائے، تم ان کے کپڑے پہ مت جاؤ۔ بادشاہ کہہ رہے تم ان کے کپڑے پہ مت جاؤ۔ یہ عرب کے لوگ کھانے پینے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے، ہم تو اپنی صنعت تو کپڑے سے بنانا چاہتے ہیں۔ اور رضی اللہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، کپڑا پھٹ گیا تھا، پادری کو بھی کہ اس کو ذرا ٹھیک کر لا، جب تک کوئی کپڑا دے دے، کپڑا بن گیا نہیں، وہ کپڑا ہٹاؤ دوسرا لاؤ، ترکی گھوڑا اگر نہیں ہٹاؤ مجھے دوسرا لاؤ۔ کہا کہ عزت اللہ نے ہمیں اسلام سے دی تھی، تم کپڑوں میں تلاش کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ۔ تو بادشاہ کہہ رہے ارے یہ کھانے پینے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے، پہننے اوڑھنے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہ کہ اس کی گفتگو دیکھو کیسے بات کر رہا ہے، اس کی دانش مندی دیکھو، اس کی سیرت دیکھو۔ جو کہنے بات کو قبول کرتے ہیں، کہا کہ بھائی سوچنے کا موقع دے دو ہمیں، کہا 3 دن کا موقع دیں گے، 3 دن کا موقع بولے، واپس آئے، اگلے دن گئے، اگلے دن پیغام بھیجا، وہ کل والا آدمی پھر بھیج دو، ارے صاحب نے کہا نہیں کل والا نہیں جائے گا، کہا حذیفہ تم جاؤ، ارے حذیفہ تم کو بھیجا۔ بادشاہ کہنے کہ تمہارا کل والا ساتھی کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے ہمارا امیر سختی میں بھی اور نرمی میں بھی ہمارے اوپر انصاف کرتا ہے، ہمارا امیر ہمارے درمیان انصاف کرتا ہے۔ ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک جگہ تم گئے جماعت میں، کام کیا، کام جماعت ہی بنی، کہا کہ اگلی مرتبہ وہاں مت جاؤ، اب وہاں مت جاؤ اور دوسروں کو بھیجو، اب تم اگر وہاں جاؤ گے اب کام کم ہوگا، دوسری چیزیں زیادہ پیدا ہو جائیں، تعلقات بنیں گے، تجارت شروع ہو جائے گی، رشتے داریاں شروع ہو جائے گی، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا، اب تو دوسرے کو بھیجو وہاں پہ، نہیں کام کا بہت تقاضا ہے مجھے جانا چاہیے، کہا کہ نہیں تجھے نہیں جانا چاہیے، اب دوسرے کو جانا چاہیے۔ مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ روانگی کی بات میں کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کے نامحرم عورتوں کو صرف نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنا ہے بلکہ دنیا کی چمک دمک سے بھی کرنا ہے، ورنہ تم میں کوئی تاجر ہوگا نا تو نگاہوں سے بھی تجارت کر لے۔ بہت سارے لوگ ملکوں میں گئے، بیرون پھرے 4 مہینہ، بعد میں جا کے وہیں بس گئے، بعد میں تجارتیں کھول لی، وہاں ریل آئے وہ سب صاف ہو گئے۔ کہ تمہارے کل والے نہیں ہیں، کہا میں آیا بھائی، وہ بھی ایسے سیدھے ساتھ ان سے بھی بات کی تھی، کہہ رہے مہلت، کہہ رہے 3 دن کی مہلت ہے سوچنے کی، اور وہ کل والا ایک مائنس ہو جائے گا اس میں،
کل ہمارا بھائی آیا تھا نا 3 دن کو بول کر گیا تھا، وہ ٹائمنگ 1 دن کی مائنس ہو گئی اس میں، اب 2 ہی دن بچے ہیں تمہارے پاس۔ واپس آئے کہ تیسرے دن کس کو بھیجنا ہے، وہ غیر اپنے شعبہ رضی اللہ کو طے کیا کہ آپ جاؤ۔ پہلے تو 2 نیچے زمین پر بیٹھ کے بات کی، اللہ نے حکمت ہوتی تھی، فراست ہوتی، آپ گئے اس کے جا کے تخت کو باتوں بیٹھ گئے، لوگ جو کے نیچے پھینک دیے کہ نیچے بیٹھ کے بات کرو۔ کہہ رہے اچھا، میں تو سمجھتا تو تم لوگ بہت عقل مند لوگ ہو، آج مجھے پتا تھا تم تو بہت ہی بیوقوف قسم کے انسان ہو، تمہارے اندر تمہارے اتنا مقام ان کے اندر نزدیک نہیں تمہارے بادشاہ کی کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو، کہ نہیں ہم الگ رہتے ہیں۔ کہا کہ اچھا، ہم عرب تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم میں کوئی غلام نہیں۔ آج پتہ چلا کہ تم اتنے ناقص ہو، تم اتنے گھٹیا ہو کہ تمہارے درمیان وہ چیز کا فرق ہے کہ تم کے عام آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ عربی تو بہت صحیح بول رہا ہے، جب کہتے ہیں عوام میں محنت کرو، عوام متوجہ ہوگی، سخاوت کی ہوا پڑے گا، ہم خواص کے چکر میں رہتے، عوام میں محنت کرنے میں نیت خالی سی رہے گی، خواص میں نیت ادھر ادھر ہونے کا ڈر ہے۔ تو ان کے بڑے بڑے چودھری کہنے لگے دیکھو ہم تو اپنے پہلے کے لوگوں کو اللہ غارت کرے، ہمارے پہلوں کو ہم پہلے ہی بولتے تھے عربوں میں توجہ دو، ان کو جو ہے بیوقوف سمجھ کے چھوڑ دیے، آج یہ آگے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، پہلے ان کو کچل دیتے تو ایسا نہیں تھا، ہمارے سارے غلام ان کی طرف کھینچ کے چلے جائیں گے۔ ایسے دنیا سے بے رغبت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں میں بھیجا، ایسے ملکوں میں بھیجے۔ ایران گئے فتح کرنے کے حضرت 7 دن کا قافلہ چلا، کہا کہ وہاں پر پہنچے تو ایرانی بھاگ گئے، دو شہر کا بہت دیر کا علاقہ قریب فتح کر لیا، آگے دور کا تھا، بیچ میں دریا دجلہ پڑتا تھا، دشمن بھاگ گئے اور ساری کشتیاں لے کے بھاگے کہ کیسے جائیں وہاں تک۔ ساتھیوں کا رائے کیا کرنا چاہیے، اتنا مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ سے ہونے کا یقین سیکھا تھا، زلزلہ اللہ کا نظام ہے، آگ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاند سورج کا گہن اللہ کے ہاتھ میں، کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمندر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امیر صاحب چھلانگ لگاؤ سمندر کے لیے، ارے سارے شفقت سے منع کرتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، ذرا سوچو، رہنے دو، کہ کیسے جائیں۔ ایک آدمی کافی رہ گئے، میں راستہ بتاتا ہوں وہاں تک جانے کی، آپ کو اعتبار نہیں ہوا، اتنی ساری باتیں مشورے ہو رہے تھے، دریا میں پانی چڑھ گیا، بہت خطرناک، لہریں اڑ گئی، موجیں اڑ گئی، اور آپ سو گئے، تو یہ تو خواب دیکھا کہ سارے مسلمان دریا پہ دوڑ رہے ہیں، آپ اٹھے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، کشتی تو ہے ہی نہیں اور جانا ضرور ہے، تو کیا کریں کہ دوسرے دریا میں سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہاں بالکل چلنا چاہیے۔ اگر کہتے ہیں ہماری کام کا وحدت کلمہ ہو جائے، ہر مسجد میں ایک بات، ہر حلقے میں ایک بات، ہر صوبے میں ایک بات، اور ہر ملک کے اندر ایک، یہاں کہیں وہاں کچھ، وہاں کہیں، یہ مسجد میں کچھ، وہ مسجد میں کچھ، یہ حلقے میں کچھ چل رہا ہے، وہ جگہ کچھ اور چل رہا، وحدت کلمہ کہاں ہے ہمارا؟ مانا جو ہے کچھ کار ادھر یہ سنا رہا، کوئی وہ سنا رہا، کوئی وہ سنا رہا، سب نے ایک زبان کہا کہ ہاں چلنا چاہیے دریا میں۔ ہم نے کہا بھائی کون تیار ہے اس کے لیے؟ عالی بن عمر رضی کہنے کہ میں تیار ہوں، کہ ٹھیک ہے تم امیر رہو، ان کو امیر بنا دیا۔ بھائی میرے ساتھ کون کون تیار ہے؟ کہا کہ 600 آدمی تیار ہو، 600 آدمی تیار ہو۔ ساتھ کہنے لگے کہ دشمن دریا کے اس طرف ہے، سب ایک ساتھ اگر جائیں گے تو وہ جب چاہیں گے آ کے حملہ کر دیں گے، کشتی ان کے پاس ہیں، ایسا کرو کچھ لوگ آگے چلے جاؤ، اس علاقے پر قبضہ کر لو، ادھر سے محفوظ بناؤ، پھر باقی لوگ ہم آئیں گے۔ کہ کون جائیں گے؟ 600 میں سے آپ نے انتخاب کیا کہ 60 آدمی میرے ساتھ چلے، اور 60 کو تو حصے میں تقسیم کیا، 30 گھوڑے پر، 30 گھوڑی پر، کہہ رہے گھوڑا گھوڑی کا رہتا ہے کہ تیرنے میں آسانی رہے، گھوڑے کو دیکھ کے گھوڑا بھاگے، 30 کو گھوڑے پہ بٹھائے، 30 کو گھوڑی پر بٹھائے، اور ہاتھا ہونے پڑھو بھائی دعا، ونستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعائیں پڑھتے رہے تاکہ بسم اللہ پڑھو اور گھوڑے کو ڈالو دریا میں۔ دونوں کی جوڑی بنا کے چل رہے ہیں اور کوئی اسباب کا کوئی خیال نہیں، کوئی خوف نہیں حال کا، اتنا یقین کو سیکھا تھا مسجد میں، بلکہ چلتے تھے مذاکرہ کرنے لگے۔ حضرت صاحب کی جوڑی بن گئی حضرت سلمان سے،
مذاکرہ کرنے لگے، کہنے کہ اپنی یہ جماعت ہے نا، اگر ان کی بدکاری اور ان کے گناہ کبیرہ اگر ان کی نیکیوں پر غالب نہیں آئے تو ضرور اللہ اپنے کو فتح کرے گا، فتح دے دیں گے، دین کو غلبہ دے دیں گے، دشمن کا صفایا کر دیں گے۔ حضرت سلمان کہہ رہا کہ ہاں ابھی تو کیسا ہے، لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو اللہ اپنے کو بھیجا ہے وہی اللہ واپس بھی لائے گا۔ اتنی باتیں کرتے کرتے گئے، راوی کہتے ہیں کہ بطوریا میں اتنا مسلمان کا قافلہ چھا گیا کہ پانی دکھنا مشکل ہو گیا، پانی نہیں نظر آ رہا، سب کی سب پورے سمندر کو بھر دیے، دریا کو بھر دیے، اور چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور ریت ہے اور مٹی ہے وہ ہو رہی ہے، چہرے ان کے سیاہ ہو رہے ہیں، جھاگ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو جیسے ہی تھکتے تھے تو سمندر میں ایک ٹیلا ابھر کے آ جاتا تھا، اس کے اوپر رہ کے آرام کر رہے تھے، سستا لیتے تھے، پھر چلنے لگتے، خشکی میں تری، خشکی میں تری، اور تری میں خشکی، پھر ایسے یوں ہم پار کیے دریا، اور کوئی ناگوار بات واقع نہیں ہوئی، کہا کہ دو واقعہ ہوا، ایک صحابی اپنے گھوڑے سے جا رہے تھے تو وہ فرق گئے گھوڑی سے، تو گھوڑی تو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑی ہو گئی، پسینہ جھاڑنے لگی اپنے سر سے، اور کاکا ابن عمرو کہنے لگے پلٹا کے لائے اپنی گھوڑی وہیں، سمندر کوئی پلٹایا گھوڑے، ڈالی پہلے کی پلٹانے کی بات تو دوسری، گھوڑی پلٹا کے لائے، ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے جیسے گاڑیوں کو ٹوجن دیا جاتا ہے ایسے کھینچتے ہوئے ساحل تک کے لے کے چلے۔ اور ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کی پرانی رسی سے لوٹا بندھا ہوا تھا، تاکہ وہ رسی ٹوٹ گئی، وہ لوٹا گر گیا، جوڑی دار ساتھ میں جو چل رہے تھے وہ کہنے لگے تقدیر تم پر غالب آ گئی، میں نے تقدیر اکدیر کی بات نہیں ہے، دریا کہنے لگے میرا لوٹا واپس کر ورنہ قیامت تک مورخی تجھے کھائیں کہیں گے، خیانت کرنے والا۔ جو قافلہ پہلے سے پہنچ گیا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ ابھی باقی ساتھی آ رہے ہیں، وہ لوٹا پہلے پہنچا، کہنے انہوں نے دیکھا لوٹا کس کا ہے، نیزے میں ڈالا، اٹھایا اس کو، پورے ہزاروں کے قافلے میں پوچھ رہا ہے بھائی یہ لوٹا کس کا ہے، اتنی امانت داری۔ ایرانی دیکھ کر کہنے لگے ارے یہ تو دیو آ گئے، دیو آ گئے، جس کے منہ جدھر تھا ادھر ہی بھاگ گیا، 3 ارب خزانے قبضہ کر کے مسلمان لے کر بیرون جانے والی جماعتیں یوں اگر کہتے ہم تو چاہتے ہیں جس مسجد میں 24 گھنٹہ مسجد آباد ہو وہاں کی جماعت ہم بیرون کے لیے کہتے ہیں، اور بیرون کی جماعتیں ہم چاہتے ہیں ان مسجدوں میں قیام کرے جو مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہیں، یقین سیکھیں، احکامات سیکھیں، اعمال سیکھیں، حقوق سیکھیں، اللہ دنیا میں حق کو غلبہ دے دے۔ ابھی ہمارا خروج جو ایک بیرون کا کس سطح ہے، اندرون کا خروج کس سطح ہے، ہمارا مزاج ہے کہ جہاں کام ہے وہاں چلے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں ارتداد ہے وہاں چلے جاؤ، جہاں ارتداد ہے وہاں جاؤ۔ حضرت فرمانے لگے اگر کام کا جہاں تمہارا استقبال ہے، جہاں تمہاری نصرت ہوگی، جہاں تمہاری بات سنی جائے گی، ان علاقوں میں اگر تم نے وقت لگایا، اور جہاں تمہاری بات ٹھکرا دی جاتی ہے، جہاں تمہاری بات کے لوگ مخالفت کریں گے، ایسے علاقوں میں تم نہیں جاؤ گے، اور اکرام اور نصرت اور بات کو لی جانے والے علاقوں میں اگر تم نے وقت لگایا، تم سمجھ رہو گے کہ میں وقت لگا رہا ہوں، لیکن اللہ سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے۔ کہ ایسے علاقوں میں جہاں تمہاری بات ٹھکرا دیں لوگ تمہاری مخالفت کریں، کہ اللہ کا اتنا قرب ملے گا کہ جس کے کوئی نہیں۔ ایسے علاقوں میں وقت لگانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور اپنا زور اللہ کے آگے رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ یا اللہ یہ فرعون تو اتنا خطرناک ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، میں تو بہت کمزور ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ کیسے کے حوالے کر دیا، تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری بے کسی کی۔ اچھا نبی جی اتنا قرب تمہیں دیں گے، کسی نبی کو نہیں ملا، چلو آ جاؤ معراج میں، آپ طائف کے فوراً بعد معراج میں۔ اگر تم نے کام کے علاقوں میں وقت لگایا تو کہا کہ اللہ سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، بلکہ دوسری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ایک ہمارا مقامی کام، ایک ہمارا بیرون کا سفر، ایک ہمارا فروج، کہا کہ جن سطح جن کیفیات کے ساتھ اور جن اصولوں پر صحابہ کا ہوتا تھا، اگر ہم اس پر آ گئے، اللہ تعالیٰ آج دنیا میں ہم کو زندہ کر، آج اللہ دنیا میں ہم کو زندہ کر، آج اللہ رکاوٹوں کو دور کر۔
آج اللہ باطل کو حق سے بدلے، ورنہ جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 55 سال پہلے کہہ کے گئے، 55 سال پہلے کا بیان حضرت کا، کہنے لگے ہر زمانے میں باطل جو ہے منصوبے بنایا ہے، اس زمانے میں باطل کی کوشش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ اور آپ والا نظام تاکہ مکہ اور مدینہ سے ختم کیا جائے۔ 55 سال پہلے حضرت نے کہا، حضرت نے کارگزاری سنائی، ایک امریکی سفیر، 2 امریکی سفیر باتیں کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ ہم بیت اللہ کو ہمارے یہاں لے کر آ جائیں، امریکہ لے کر آ جائیں، جو کہتے ہیں ہنگامہ ہو جائے گا دنیا میں، تو کہتے ہیں بیت اللہ تھوڑی اکھاڑ کے لائیں گے، اس کی عظمتیں ہم لے کر جائیں گے، کہ کیسے عظمتیں لے جاؤ گے؟ تاکہ 4000 حجاز مقدس کے طلبہ ہماری گود میں آج پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو سفارہ کے تجربات حاصل کر رہے ہیں، جب یہ پڑھ کے جائیں گے کریں گے وہ جو ہم کہیں گے، کریں گے وہ جو ہم کہیں گے۔ اس لیے حضرت بڑے لفظ کہنے لگے ہماری محنت امت کو ان محنتوں پر کھڑا کرنا ہے جس محنت کے ذریعے سے یہودیت اور نصرانیت حجاز مقدس سے رخصت ہو جائے، ورنہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ سے جس چیز کو چلا جائے گا وہ چیز دنیا میں چل جائے گی۔ آج باطل نے اس کو اڈا بنایا ہوا ہے، کہا کہ میرے بھائیوں ایسی محنت ہو جائے، اور اگر کہنے لگے پوری دنیا میں یہود نصارہ کی معاشرت، گندی معاشرت قائم ہو گئی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تمہارے ہند و پاک کا علاقہ محفوظ ہے، جب تک کام کا موقع ہے کام کر لو، ان اصولوں پر اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی مسجدوں کو انعامات سے بھر لو اور اس لائن کا فروغ پر آ جاؤ، جان مال کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اور جن کے درمیان میں کام کر رہے ہو تو ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اس جذبے کے ساتھ اس پر آ جاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ حجاز مقدس کے اندر پھر سے وہ محنت شروع کر، ورنہ وہ جگہ ایسی ہے کہ لوگوں نے ہاتھ ڈالا آسم کی لاش لے جانے کے لیے، شیخین حضرت شیخین کی لاش لے جانے کے لیے، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، باطل کہاں اٹھا، تاکہ آج دوسرے راستے سے باطل محنت کر رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں سے امت کے لیے رویا گیا اور امت کے لیے آنسو بہائے گئے، امت کے لیے گھروں میں فاقے لائے گئے اور انسانیت کے لیے اپنی دنیا مٹائی گئی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آج باطل اپنی محنت گھسانا چاہتا ہے تاکہ تم اپنی امت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پریشانیوں کا حل ہو، تو امت کے مسائل سے نکلنے کا حل ہو، تم باطل کو حق سے بدلنے کا حل ہو، تو اپنے گھروں میں مت بیٹھو، تو اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ جیسے باطل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جگہ دے گی، ایسی محنت لے کے اٹھ گیا۔ 2 سال پہلے حضرت گئے حج میں، کبھی اتنا بڑا نظام حجاز مقدس میں نہیں بنا، اتنی لمبی چوڑی کارگزاری مولانا فاروق صاحب سنائے تھے ملکوں کے قرآنوں کے اندر، ایسا زبردست نظام بنایا جیسے کہ وہ کلندر ہر جگہ گویا سیدھا گویا اللہ نے کھول دیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ایسا زبردست نظام بنا کہ وہ محنت آج تک ہو رہی ہے۔ جتنے کمائی کرنے کے لیے حجاز مقدس میں گئے، مکہ مدینہ طائف تمام ان کو جمع کیا گیا، کہنے لگے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکہ مدینہ میں کمائی کی غرض سے آ جانا اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ یہاں رہو، باطل کی محنت کو توڑنے کا سبب بنو۔ پھر کہنے لگے یہاں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تو چاہیے، تو تمہارے ویزے، تمہارے کمانے کے لیے تم آئے ہو، نیتیں بدل لو، اللہ کے یہاں محبوب بن جاؤ گے۔ تم یہ نیت بدل دو کہ ہم یہاں کمانے آئے ہیں، تم یہ نیت کرو ہمارا یہاں نوکری کرنا، ہمارے یہاں کمانے کے لیے آنا، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا، یہ بہانے کے لیے ہم آئے ہیں، یہاں رہنے کو کوئی بہانہ چاہیے۔ ان کو جوڑ کے ساری مسجد کی محنت سمجھائی، مسجد 24 گھنٹہ تو وہاں آباد کوئی سوال ہی نہیں، کمرے لیے گئے، کمروں کو 24 گھنٹہ آباد کیا، آج تک محنت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستو، عرب کہنے لگے حضرت تمہارے یہاں جیسی شب گزاری، تمہارے جیسے معنی جوڑ، تمہارے جیسے اجتماع ایسے نہیں ہوتے ہمارے یہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت کہنے لگے کام ہی تو ہو رہا ہے تمہارے یہاں، اصل تو کام وہی ہے، تو ہماری شب گزاریاں دیکھ کے خوش رہتے ہو، تسکینیں کچھ بھی نہیں، تمہارے معنی جوڑ دیکھ کے خوش رہتے ہو، کام پھر اوپر آگے کی سطح پر آ ہی نہیں رہا ہے، کام تو تمہارا اصل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں عزیز دوستو، ہم سب کو اس وقت گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تو اپنے گھروں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر باطل جیسے دندنا رہے، اس کے مقابلے میں ہماری محنت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہماری کیا محنت؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے 12 دعائیں حضرت کے ملفوظات میں، اور بھی دعائیں ہوں گی، تو میں نے ایک دعا اللہ سے مانگی ہے، میری یہ جماعت دنیا کے جس علاقے سے جہاں سے گزرے گی، اللہ ایک دن وہاں اسلامی نظام قائم کرے۔
صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے فرمایا جس کا مفہوم ہے آج نبوت ہے، نبوت کے بعد نبوت کے طرز پہ خلافت ہو، اس کے بعد ملک گیری آ جائے، تیسرا دور، اس کے بعد ظلم ہو جائے گا، سارے ظالمانہ قوانین انگریز کے ذریعے سے اور دنیا کے اندر جو غلامی کا نظام چلا وہ 100 سال پہلے دم توڑ گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اب وہ نظام دم توڑ رہا ہے، اللہ اس محنت کے ذریعے سے لال مکڑے کو پہلے توڑے گا، ٹوٹ گیا، اللہ اس کے بعد سفید مکڑے کو توڑے گا، اس کے آثار سامنے ہیں۔ کہا کہ پھر آہستہ آہستہ دنیا کے اندر دین اور دین کی محنت اس طرز پر جائے گی جس طرز پر ابو بکر صدیق رضی پہلی بنیاد رکھی، وہ دور دنیا میں آ رہا ہے۔ قرب قیامت کی اکثر علامتیں ہو گئی ہیں میرے بھائیو عزیز دوستو۔ اب دنیا میں حق پنپ جائے، اب دنیا میں حق زندہ ہو جائے، یہ مہینے کے 3 دن سے نہیں ہوگا، یہ سال کے چلے سے نہیں ہوگا، ایک دفعہ 4 مہینہ ایک دفعہ بیرون لگا کے بیٹھ جانے سے نہیں ہوگا۔ اب تو اپنی دنیا کو پامال کرنا پڑے گا، اب تو اپنے جذبات کو توڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں حضرت کہتے تھے مسئلہ سب سے نہیں ہے، مسئلہ چند 100 سے متعلق ہے، چند 100 بھی اگر اس سطح پر آ جائیں اللہ پورے عالم کا نظام تبدیل کر دے گا۔ آج حضرت عرضی بتا رہے ہیں کہا کہ سال کا 6 مہینہ، 2 مہینہ نظام الدین، 2 مہینہ گھر، یہ حضرت طے کریں گے کہ کون یہاں پر آ گیا اور کون اس سطح پر چلے۔ دوسری ترتیب کہا کہ عام سے عام کام کرنے والا ساتھی سال کا 4 مہینہ دے، 2 مہینہ نظام الدین پہ جائے۔ نظام الدین کی ترتیب بند نہیں ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو تشکیل ہی نہیں ہے اس کی، 2 ماہ کی ترتیب بند نہیں ہے، سال کا 4 مہینہ دو اور 2 مہینہ نظام الدین، عام ساتھیوں کی یہ ترتیب۔ تیسری تشکیل اتنا نہیں کر سکتے تو تیسری تشکیل یہ ہے ہر کام کرنے والا ساتھی 1 سال کا 4 مہینہ اپنی مسجد سے جائے، دوسرے سال کا 4 مہینہ جماعت بنا کے کسی کے حوالے کر دے، دوسرے سال کا 4 مہینہ نظام الدین سے لگے، وہاں سے جہاں بولے وہاں جائے۔ اس کے نیچے کی ترتیب کہا کہ سال کا چلہ دے دو اور 2 مہینہ نظام الدین دے دو۔ اس کے نیچے کی ترتیب تم چلہ لگاؤ، کہا کہ تم ادھر ہی سمجھو ادھر ہی کچھ بھی کرو، یہاں ہمارے یہاں اس کی تشکیل نہیں، سال کا چلہ دے۔ میرے بھائیوں ہم تو اس کے بھی نیچے چلے گئے، 2 سال ہو گیا، کئی سال ہو گیا، گھروں میں گھس کے بیٹھے ہیں اور دنیا کے اندر باطل دندن آ رہا ہے۔ ہم سب اللہ کے یہاں معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم کیا کرنے لگے، اس کے لیے ہمت ارادے کریں۔ ہر ساتھی نیت کرو کہ انشاءاللہ سال کا 6 مہینہ مجھے دینا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے 3 دفعے ہو گئے ہیں وہی لوگ 4 مہینہ 5 مہینہ بیرون کے لیے لکھائیں، باقی لوگ نہ لکھائیں۔ بولو بھائی، جن کا 4 مہینہ 3 دفعہ ہو گیا صرف وہ لوگ بتائیں بیرون کے۔ جی جمیل بھائی اللہ قبول فرمائے، اور بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عملہ اپنے پاس نہیں ہے جو بیرون جاتے، اس کے لیے نیت سب کرو اور 4 مہینے سے شروع کرو، 4 مہینے کی جماعتوں کی کثرت کرو، جتنی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ کوالٹی بھی پیدا کرے گا، ہر علاقوں کے اندر کوانٹٹی بڑھا دے گا جماعتوں۔ بولو بھائی، کچھ دن لگیں گے انشاءاللہ بھرمار ہو جائے گی بیرون کی جماعت۔ بولو 4 مہینے کے لیے، ہاں بھائی فرمائیں۔ ابراہیم بھائی، عبدالرحمان بھائی، عقیل بھائی، ابن عباس بھائی، جب نام لکھیں جب بیٹھے بھائی، جانے والے کو گزاری ہے تھوڑی دیر تشریف ہے۔ محمود مسجد حاجی الیاس میں، اور فرمائے فیروز بھائی، ایک رما قاری مستقیم صاحب آدم مسجد، آؤ ہاں بھائی بتائیں۔ آؤ محمد عمران غربیت مسجد، جی نام بولو۔ بس میں مودل ہوں جی، جی آؤ آپ مسجد ابو ایوب اختر، اور فرمائے